اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات۔ یہاں سے 12واں حکم ہے اس صورت کا۔ ٹھیک ہے، اس وقت اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اگر اب وہ آزاد عورت سے نکاح کی حیثیت نہیں رکھتا وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، تو اب اس شخص کو اجازت ہے مسلمان کنیز سے نکاح کرنے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس میں سہولت بھی اس کو یہ ہوگی کہ اس کا جو مالک ہوگا اس کا اکثر خرچ تو اسی کے ذمہ رہے گا، اس کے مالک۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو یہاں فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص نہ قدرت رکھتا ہو تم میں سے، استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً یعنی اس بات کی قدرت استطاعت نہ رکھے، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے قلعہ بند مومنہ عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، نکاح کر لے ان باندیوں سے، من فتیاتکم المؤمنات، یعنی تمہاری مومنہ باندیوں میں سے، جو کسی دوسرے مسلمان کی کنیز ہو، اس سے کیا کر لے، نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں اگرچہ مشکلات تو ہوں گی کہ ایک تو اسی کی ملکیت میں رہے گی جو اس کا حقہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی ہے وہ بھی وہ بھی اولاد جو ہے غلام ہی کہلائے گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ گناہ سے بچ جائے۔ واللہ اعلم بایمانکم، ہاں ان کے ایمان میں شبہ نہ کرو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں تمہارے ایمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے، ٹھیک ہے، اور تو لہٰذا اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ کیا ہے، کہ یہ کنیز ہے، یہ باندی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے کیا کر لو، نکاح کر لو، اگر آزاد کی قدرت نہیں رکھتے۔ فَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، یعنی تم میں سے بعض سے ہیں۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق، مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھی کس کو چاہتی ہوں، پاک دامنی کو چاہتی ہوں، پاکی کو، قلعہ بند ہونا چاہتی ہوں، یعنی قلعہ بند ہونا ایک کنایا ہے کس سے، حفاظت میں آنا۔ غیر مصافحات، یعنی صرف کیا نہ ہو، زنا کی خواہش مند نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح نہ ہی چھپ کر کیا کرنے والی ہوں، دوستیاں لگانے والی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ کیا ہو جائیں، فَإِذَا أُحْصِنَّ یعنی قلعہ بند کر دی جائے، مطلب وہ جب نکاح کر لیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور وہ برائی ثابت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ کیا کر لیں، بدکاری کا ارتکاب کریں اور وہ بدکاری ثابت بھی ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کو سزا جو ہے نا آزاد عورت کی کتنی ہوگی، نصف ہوگی۔ تو یہاں محسنات سے کون، آزاد عورتیں مراد، ٹھیک ہے، جو پاک دامن آزاد عورتیں، تو ان کی سزا کا نصف وہ ان باندیوں کو ملے گی۔ یعنی اگر تو آزاد عورت بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو دو صورتیں نا،
اگر تو وہ نکاح میں ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو رجم کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر وہ بغیر نکاح کی کنواری ہے پھر اس کو کیا ہوگا؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اگر یہی کام کوئی کنیز کرے تو اس کو یعنی رجم تو نہیں کیا جائے، کیونکہ رجم کے اندر تو تجزی ممکن نہیں. اب اس کو کیا ہوگا؟ نصف یعنی 50 کوڑے لگائے جائیں گے دونوں صورتوں میں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی یہ جو اس کے دو ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے، اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو گزشتہ آیت میں حکم اسی آیت میں جو حکم آ رہا ہے نا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کیا کر باندیاں سے نکاح کر. ٹھیک ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جو قریب ہے، ذالکہ کا مشار الیہ کون ہے؟ جو قریب ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں جتنے بھی محرمات بیان ہوئے، ٹھیک ہے، وہ تمام ذالکہ کا مشار الیہ. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے سے پہلا حکم وہاں سے شروع ہوا تھا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی محرمات بیان ہوئے، یعنی جتنے وہ احکام بیان ہوئے، بلکہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک جتنے بھی احکام بیان ہوئے جو حرام کی قبیل سے ہیں، جائز نہیں ہیں، تو دوسری تفسیر یہ کہ ذالکہ کا مشار الیہ وہ تمام ہیں. وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یعنی یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، سختی سے ڈرتا ہو. وان تصبروا خیر لکم، اور تم ان چیزوں سے بچتے رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی بہتر تو یہ کہ اگر ذالکہ کا مشار الیہ قریبی حکم، مطلب ہے کہ ان نکاح کی اگرچہ اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سے بچتے رہو. یا اگر ذالکہ کا مشار الیہ تمام محرمات ہوں جو شروع صورت سے اب تک بتلائے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی وان تصبروا خیر لکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان محرمات سے بچتے رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہوگی. دوسرا یہ کہ اسی آیت میں 3 قیودات آ رہی ہیں کہ باندی سے نکاح جو ہے نا، یعنی باندی کی جہت سے. ایک تو کیا ہے؟ محسنات، کہ وہ خود کس کو چاہتی ہوں؟ پاک دامنی کو چاہتی ہوں. غیر مصافحات، یعنی محض پانی ٹپکانا مقصود نہ ہو. اور تیسرا ولا متخذات، یعنی مصافحات یہاں کنایا ہے کس سے؟ بدکاری سے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اب وہ اس کے ساتھ بھی نکاح کر رہے ہیں باقی غیر لوگوں کے ساتھ بھی وہ تعلق رکھیں، ایسا نہ ہو. اور تیسری قید کیا تھی؟ ولا متخذات اخدان، اور وہ چھپ کر جو ہے نا دوستیاں لگانے والی نہ ہوں. تو یہ جو قید ہے نا اضافی ولا متخذات اخدان کی، یہ اس معاشرے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ یعنی زمانہ جاہلیت کی جو ایک سوچ تھی نا اس کی تردید کی جا رہی ہے. زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ زنا کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، بدکاری کو وہ بھی برا سمجھتے تھے، لیکن وہ بدکاری اس کو سمجھتے تھے کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ کیا کرے، تعلقات قائم رکھے، یعنی کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. اس کو تو وہ برا سمجھتے تھے. لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہوتی جو ہر ایک کے ساتھ تو مطلب اپنا تعلق قائم نہ رکھتی، مگر کسی ایک شخص کے ساتھ وہ اپنے اس قسم کے تعلقات یعنی ناجائز قسم کے تعلقات قائم رکھتی، تو اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس قسم کی جو تعلقات تھے اس کو بدکاری میں شمار نہیں کرتے تھے. تو اس کی تردید کے لیے جو ہے نا یہ لفظ اضافی پڑھا ہے. تو دونوں قسموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا. غیر مصافحات میں یعنی بدکاری، اور ہیں تو یعنی اسلام کی روح سے تو دونوں منع ہو. ٹھیک ہے، ان کے ہاں 2 صورتیں الگ الگ تھیں تو دونوں کو الگ الگ ذکر کر کہ یہ دونوں مطلب جائز نہیں.
یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و ایک قول ہم نے کہا تھا کہ ذالکہ کا مشارن لے تمام محرمات ہیں اس سے پہلے جو ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی مناسبت سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بیان کریں تمہارے واسطے، واضح کر دیں تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کریں، سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے اور تمہیں رہنمائی کریں ان لوگوں کے راستے کی، طریقے کی جو تم سے پہلے گزرے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر رجوع کریں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ تاکہ تمہاری طرف تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی توجہات اور عنایات کریں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تم پر کیا، تمہیں معاف کر دیں، یعنی اپنی رحمتوں اور عنایات کی توجہات تم پر رکھیں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو کس کے پیروکار ہیں؟ خواہشات کے. وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے کیا ہو جاؤ، بہت دور نکل جاؤ. ٹھیک ہے. مالا یمیل میلن کا یعنی ہٹ جانا، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تم پر تخفیف کریں. ٹھیک ہے. کہ تخفیف کی صورت کیا ہوئی؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، اور انسان کو پیدا کیا گیا کمزور. ٹھیک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا خیال کرتے ہوئے احکامات انسان کو دیے. ٹھیک ہے. انسان کو احکامات کا پابند، جیسے شروع میں کہا گیا کہ اب نکاحوں کی اجازت دی گئی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عدل کی مطلب اس کو خوف ہو کہ وہ عدل نہیں کر سکتا تو ایک پر اکتفا کر. ٹھیک ہے. پھر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے محرمات کا بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. ٹھیک ہے. ان محرمات کے علاوہ تمام عورتیں وہ حلال کر دی گئیں. پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آزاد سے نکاح کی قدرت اور استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ کیا کر لے، کنیز سے نکاح کر لے. تو اسی چیز کو دیکھتے ہو تو اس میں اسی طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تم پر آسانی اور تخفیف کو چاہتے ہیں، اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ 13واں حکم ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو ہلاک کرنے سے متعلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مت کھاؤ آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ، ناجائز طریقے کے ساتھ، یعنی دھوکے کے ساتھ، چوری کر کے، غصب کر کے. یہ تمام صورتیں اس میں ہیں. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ مال ایک دوسرے کے مال کو لینا ہے کس طریقے پر ہو؟ تجارت پر ہو. عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے. ٹھیک ہے. ایسے آپ نے پڑھا ہے بے کس کو کہتے ہیں؟ مبادلۃ المال بالمال بالتراض، باہمی رضامندی کے ساتھ. حدیث مبارکہ میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے. اسی آیت کی مزید وضاحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل مال امرئ منہ الا بطیب نفس منہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی خوشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی کو یہاں باہمی رضامندی کہا جا رہا ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان. یعنی تبھی تو یہ ساری چیزیں جو تمہیں نقصان میں ڈالنے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی. ٹھیک ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم. اس کی بھی دو تفسیریں ہیں کہ مطلب یہ کہ ایک اخوت اسلامی، ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے، تو ایک انسان کا قتل گویا کہ اپنا ہی قتل. ٹھیک ہے. تو اسی کو تعبیر کیا گیا ولا تقتلوا انفسکم. ایک تفسیر تو یہ. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قتل انفس سے مراد اپنا ہی قتل مراد. تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ کہ اپنی جان لینا.
جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، اس کی حرمت کی طرف، اس کی بھی دو تفسیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا عدوانًا یعنی تعدی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وظلمًا اور ناانصافی کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر کیا ہے؟ آسان۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم تمہاری خواہشات کو کیا کر دیں؟ نکفر عنکم سیئاتکم ہم تمہاری سیئات یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما اور تمہیں داخل کریں گے مدخلا کریم یعنی عزت کا داخل کریں، باعزت طریقے پر۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے۔ ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ یعنی جس پر کوئی وعید آئی، وہ گناہ جن پر شریعت کی طرف سے کوئی وعید آئی ہو، قرآن و سنت۔ یا بعض حضرات نے کہا کہ صغیرہ بھی اصرار سے کیا بن جاتا؟ کبیرہ بن جاتا۔ ٹھیک ہے، بعض عارفین یعنی بزرگان دین کا قول یہ ہے کہ تمام کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ تین چیزوں میں مندرج۔ ٹھیک ہے، ان کا حاصل تین چیزیں، ایک تو خواہشات کی پیروی، اور دوسرا جو ہے نا حب دنیا، اور تیسری چیز جو انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے وہ ہے غیر اللہ پر نظر رکھنا۔ یہ تین چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں عام طور پر۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں تو صرف اس جہت سے بات کی جا رہی ہے نا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیں؟ مٹا دیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض دوسری آیات میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کیا کر لیتا کبیرہ سے بھی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کیا ہو جاتی؟ قبول ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ جو آگے بھی آیت آ رہی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہیں کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ تو اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، دائرہ اسلام میں وہ باقی رہتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ابھی آیت نمبر 32 جو ہے اس صورت کی، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ بعض خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہیں، انہوں نے مطلب اس خواہش کا اظہار کیا کہ مطلب ہم بھی کیا ہوتے، یعنی ہمیں خواتین بنایا گیا، اگر ہم بھی مرد ہوتی تو ثواب اور اجر میں ہم بھی بڑھ جاتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح مرد کیا کرتے یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اللہ کے راستے میں کیا کرتے؟ جہاد کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ میراث میں جو ہے نا ہمیں کیا ملتا؟ دوہرا حصہ ملتا۔ اس پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ مت تمنا کرو۔ تو یہ 14واں حکم ہے حرص اور حسد کی ممانعت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مت تمنا کرو ان چیزوں کی ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مطلب یہ کوئی معیار نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ مردوں کو حصہ ملے گا اسی میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن،
اور عورتوں کو تو اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مطلب یہ کہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے بالفعل اعمال کا کرنا، ٹھیک ہے، نہ کہ محض تمنا رکھنا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اسباب کمال ہیں ان کی تمنا میں نہ پڑو، بلکہ ان کو حاصل کرنے کی فکر کرو، اور ان کا حصول کس پر موقوف ہے؟ تمہاری کوشش پر. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اپنی کوشش سے کیا کرو، ان اعمال میں سبقت کرو. تو اس میں یعنی مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل میں سے. مطلب یہ کہ دوسروں کے حصوں کی تمنا میں مت پڑو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ٹھیک ہے، یہیں سے پھر مفسرین نے تقسیم کی، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب فضائل کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے جو فضائل وہبی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عطا کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے ناقابل تغیر، یعنی جن میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایسی امور کی تو دعا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کا کیا ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا. اور دوسری قسم ہے جو وہ چیزیں جو عطائی ہیں جو قابل تغیر ہوتی ہیں ان کی دعا بھی جائز. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی قسم کا حکم دیا جا رہا ہے، ان اعمال کو کیا کریں، اختیار کریں. ٹھیک ہے، جیسے نیکیوں کا زیادہ ہونا، کم ہونا، ان کی طرف بڑھنا، امیری غریبی وغیرہ، یہ چیزیں. مطلب ہے کہ دوسروں سے ان نعمتوں کو چھیننے میں یا ان پر حسد نہ کرو، بلکہ ان کے حصول کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. تو یہ 15واں حکم ہے حلیف کی میراث سے متعلق. حریف کیا ہوتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں دو قبیلے آپس میں جو ہے وہ کیا کر لیتے، کوئی معاہدہ کر لیتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ان کو بھی چھٹا حصہ ملتا. تو بعد میں یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا، بعد میں جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے وارث اس مال میں سے جو چھوڑا کس نے؟ والدین نے اور قرابت داروں نے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جو کیا کر لیں، باندھ لیں، گرہ باندھ لیں قسموں کو، مطلب یہ کہ کوئی معاہدہ کر لیں. فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو ان کا حصہ دے دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب اسی گزشتہ حکم کا ہی تسلسل چل رہا ہے کہ مردوں کو جو حاکمیت دی گئی ان کو قوام بنایا گیا. ٹھیک ہے، اب عقلی طور پر یہاں تین صورتیں بنتی. ایک تو یہ کہ مرد حاکم ہو، عورت محکوم ہو. تیسری صورت کہ عورت حاکم ہو، مرد محکوم. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں، نہ مرد حاکم ہو نہ ہی عورت، ان دونوں اپنا اپنا معاملہ خود کریں. ٹھیک ہے، پہلی صورت میں جو یہاں آیت میں اختیار کی گئی وہ کیا ہے کہ مرد حاکم ہے اور عورت محکوم. ٹھیک ہے، محکوم ہونے کا مطلب تابع، ٹھیک ہے، یعنی غلام والا محکوم مراد نہیں. تو دو وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی. ایک تو ہے فضیلت اس کی ذاتی، اور دوسری فضیلت ہے کسبی. یعنی ذاتی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، اور کسبی فضیلت وہ یہ کہ مرد کیا کرتا ہے، وہ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو قوام اور یہ نگرانی دی گئی. ٹھیک ہے،
اور اگر دوسری صورت، تو اس قرآن نے پہلی صورت کو اختیار کیا، اس کی دو وجہ بتائیں. اگر دوسری صورت لی جائے پھر تو کیا ہوگا، پھر تمام اخراجات بھی کیا کرنے پڑیں گے، عورت کو اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اس کے ذمہ آئیں گے. اور تیسری صورت میں پھر یہ ہوگا کہ یعنی مرد عورت کی کسی بھی قسم کی اس پر ذمہ داری نہیں ہوگی، اور نہ ہی عورت کی مرد پر ہوگی، دونوں اپنا اپنا معاملات کریں. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں سے جس صورت کو قرآن نے اختیار کیا وہ پہلی صورت کہ مرد کو حاکم بنائے اور عورت کو اس کے ماتحت بنائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی فرما برداری کرے، اس کی بات کو مانے. ٹھیک ہے، باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جیسا کہ دوسری نصوص میں ہے اس کو ان پر ظلم کرنے سے کیا کیا گیا، روکا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد وہ کہ نگہبان ہیں عورتوں پر بسبب اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دین میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس سبب سے کہ انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیکوکار عورتیں قانتات فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب یعنی حفاظت کرنے والی ان کی غیر موجودگی، بما حفظ اللہ یعنی جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا، واللاتی تخافون نشوزہن یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنا، اپنی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ چیزیں. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں کہ جن کو تمہیں خوف ہو، تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی سے یعنی جن سے تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو. تو یہاں قرآن پاک نے 3 مراحل بیان کی. ٹھیک ہے، اور یہ ہر مرحلے میں وقت لگے گا. ٹھیک ہے، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ان کو فاعظوہن، ان کو واعظ و نصیحت سے کام کریں. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس دلائیں واعظ و نصیحت کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب یہ کارگر نہ ہو پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسرا مرحلہ کیا ہے، بستروں میں علیحدگی اختیار کر. ٹھیک ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ یعنی بستر میں علیحدگی اختیار کر، ان کے بستر الگ کر دے، اپنے الگ کر دے. پھر جب یہ مرحلہ بھی کارگر نہ ہو پھر تیسرا مرحلہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے مرحلے پر آ کر جو ہے نا ان کی پٹائی کی جائے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہے کہ قرآن پاک نے کس چیز کو حکم دیا، عورتوں کو مارنے کا. ٹھیک ہے، تو اس کی صورت یہ ہے. تو یہ تاثر دیا جاتا ہے غلط فہمی کی بنا پر. تو قرآن پاک نے مارنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ مراحل کا بیان ہے. 3 مرحلوں میں تیسرے مرحلے پر آ کر جو ہے نا یہ بات ہے. پھر اس کی بھی کوئی اداد احادیث کی روشنی میں، دیگر نصوص کی روشنی میں کہ وہ مار کیسی ہو. جیسے حدیث میں ہے کہ اس کے چہرے پر نہ مار. ٹھیک ہے، اور فقہا نے اس کی تصریح کی کہ وہ مار کیسی ہو، غیر مبرح یعنی وہ ایسی مار ہو کہ اس میں نشانات نہ ہو. ٹھیک ہے، بلکہ بعض فقہا نے اس کی صورت بھی لکھی کہ مسواک وغیرہ سے. تو یہ ہے. باقی جو معاشرے میں ہوتا ہے جاہلیت کی بنا پر، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اور اس کو بھی قرآن نے مراحل میں بیان کی. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں کیا ہو بہتر ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں میں کیا ہوں بہتر. ٹھیک ہے، بلکہ یہ جو یعنی وہ لوگ محکوم تو اس کو کہا گیا نا، لیکن ان لوگوں پر ظلم سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں غلاموں کو، بیویوں کو، چھوٹے بچوں کو مارنے سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر بالخصوص چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. ہاں، یہاں پر بھی ایک انسانی فطرت، خاص طور پر جو مردوں کی فطرت، اس کی تردید کی جا رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری اتباع کر لیں، مطلب ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی مرحلے پر وہ کارگر ہو جائے کوئی بھی، تو اب کیا کرو،
فلا تبغوا علیہن السبیل، اب تم ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرتے رہو، مطلب ان کو باتیں سناتے رہنا، ان کو تانے دیتے رہنا، اب ایسا نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اب یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی یہ جو مرد کی ایک ذہنی اصلاح کی جا رہی، ذہنی نفسیاتی حوالے سے، نفسیاتی ہوتی ہے نا کہ عام طور پر وہ پھر شاید یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر حاکم بنایا تو اب وہ جو چاہے کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، بلند ہے، برتر ہے، بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو قدرت اور طاقت اس کو اس پر حاصل ہے، مرد کو عورت پر، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کس پر حاصل ہے، اس پر حاصل۔ تو یہ یہاں پر اس مناسبت سے یہ صفت لائی گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی معاملہ جو ہے نا کسی طرف نہیں سلجھ رہا، پہلے مرحلے پر تو یہ نا کہ وہ زوجین کیا کریں، باہمی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور خیر بھی اسی میں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپس کی چپکلش کا، ناراضگی کا خوف ہو آپ دونوں کو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو اب کیا کرے، چاہیے کہ بھیجیں ایک ثالث یعنی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان، یعنی یہ بھی وہ لوگ ہوں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور یہ خیر خواہی کو چاہتے ہوں۔ اِن یُرِیدَ اصلاحًا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں چاہیں کس کو، یعنی بہتری کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس کی توفیق کر دیں، مطلب یہ کہ اس کا سبب ان کے درمیان پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والے، باخبر ذات، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر جو ہے نا جو بھی معاملہ کریں، غیر جانبدار ہو کر کریں، اور کس کی نیت سے کریں، اصلاح کی نیت سے کریں۔